بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکہ سے 1/4 ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں، یا دین یعنی قرض کے بعد۔ اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اگر اس ترکہ کا جو جس کو تم چھوڑ جاؤ، اگر تمہاری کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فروع، اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچاویں۔ یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی۔ وراثت کا بیان چل رہا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر اس سے پہلے آیا، اور اب یہاں سے میاں بیوی کا تذکرہ ہے۔ یعنی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر کو چھوڑ جائے تو شوہر کو بیوی کے ترکہ میں سے کتنا ملے گا؟
اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی کو چھوڑ جائے تو شوہر کے ترکہ میں سے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، یہاں سے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 12، 13 اور 14، یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 12 ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو۔ سب سے پہلے بیویوں کو بیان کیا کہ اگر بیوی انتقال کر جائے اور شوہر چھوڑ جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ بیوی کے ترکہ میں سے آدھا ملے گا۔ کب؟ جبکہ بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر کوئی اولاد ہو فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تم کو چوتھائی ملے گا۔ اگر اولاد ہے تو چوتھائی ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو نصف یعنی آدھا ملے گا۔ اور یہ کب ملے گا؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وہ ترتیب جو پہلے بتایا ہے کہ سب سے پہلے میت کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کا کوئی قرضہ ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اب ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ یہ ہے شرعی ضابطہ، قرآن کریم کے اندر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یعنی قرض ہے تو ادا کرنے کے بعد، وصیت کی ہے تو وصیت کو نافذ کرنے کے بعد۔ اگر ایسا ہے کہ قرض ادا کرنے ہی میں سارا پیسہ ختم ہو گیا، جتنا اس کا مال، اس کی زمین، اس کا بینک بیلنس تھا، وہ سارا کا سارا قرض ہی میں ختم ہو گیا، اب کچھ پیسہ ہی نہیں بچا، تو اب نہ تو وصیت نافذ کی جائے گی اور نہ ہی ورثہ کو ملے گا کچھ۔ اور اگر اتنا تھا کہ قرض کو ادا کرنے کے بعد جو وصیت کی تھی اس وصیت کو ادا کیا گیا، بس اس کے بعد بھی نہیں ہے تو بھی نہیں ادا کیا جائے گا۔ تو یہ جو مال جو تقسیم کیا جائے گا وہ ضابطے کے مطابق کیا جائے گا۔ آج جو ہو رہا ہے وہ بغیر ضابطے کے ہو رہا ہے، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دیکھا جائے کہ میت کا قرضہ کتنا ہے پہلے اسے ادا کیا جائے، جتنے ورثہ ہیں وہ مال کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب جو میت قبر میں چلا گیا اب اس کو وہ جانے بیچارہ اور اس کا اللہ جانے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ رونے دھونے کے بعد بہت کرتے ہیں 40واں کریں گے، اور 40ویں دن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سالانہ، اچھا 11ویں، اچھا برسی نہ، پہلے 11ویں ہوگی، پھر 13ویں ہوگی، پھر 40واں ہوگا، پھر برسی ہوگی، اور پھر برسی کے بعد بیچارہ ٹھرسی میں چلا جاتا ہے، برسی کے بعد ٹھرسی میں چلا گیا، اب کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ روزانہ یاد کرو۔ یہ 11ویں، 13ویں، 40واں یہ سب شریعت کے ضابطے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ روزانہ پڑھ کر کے بخشی، ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھ کر کے اپنی دادی کو، اپنے والد محترم کو، اپنے دادا کو اور جتنے اقربا و اعزاء ہیں سب کو ہر نماز کے بعد بخشتے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں تو رکھے رہتے ہیں، رمضان ختم ہو گیا، ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو بخش نہیں سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ رمضان کا قرآن رمضان ہی میں بخشا جاتا ہے، رمضان کے بعد نہیں بخش سکتے ہیں۔ جو پڑھیے، جتنا پڑھیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھیے تو اس کا ثواب پہنچا دیجیے، ایک بار الحمدللہ پڑھیے تو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ اور بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن کریم جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک روکے رہتے ہیں۔ روکنے کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ ہی کے لیے رہے گا، اسے اٹھا کے بخش دیں گے، سب کا فائدہ ہو جائے گا، تو کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں؟ کنجوسی کس بات کی ہے؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو بخشیں گے میرے دادا کو پہنچے بس، کیوں؟ ابھی کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو پہنچائے تو اس میں سے کم نہ ہو جائے، تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ جتنا آپ کے دادا کو دیں گے اتنی اللہ ساری امت کو بھی دیں گے، جتنے لوگ انتقال کیے اللہ سب کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے برسی، ترسی اور 11ویں، 13ویں، 40واں ان سب کو ختم کیجئے اور روزانہ میت کو پڑھ کر بخشنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ پورے گھر میں۔
روزانہ فجر کے بعد ماحول ہو کہ سب لوگ مل کر کے تلاوت کریں اور پھر اس کو بخش دیں۔ قرآن خوانی بھی جو ہوتی ہے تو اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے۔ قرآن خوانی آپ کروائیں اور جلیبی نہ دیں تو وہ آپ کو دل کے اندر 100 گالی دے گا کہ نالائق کہیں کا مجھے بلایا اور اس نے جلیبی نہیں کھلایا، اور اس کے دل میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منع، ممنوع ہے یہ۔ قرآن کریم کی اجرت، قرآن کریم پڑھ کر کے اس پر اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا اور جو دینے والا ہے اسے بھی ثواب نہیں دے گا، نہ لینے والے کو ثواب نہ دینے والے کو ثواب۔ اس لیے مروجہ قرآن خوانی جو ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے طور پر قرآن کریم پڑھ کر کے بخشنے کا معمول بنائیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا، وہاں کچھ بچوں کو بلایا تھا پڑھنے کے لیے صاحب نے، تو یہ دیکھے کہ جب میں نے کان لگایا کیا پڑھ رہا ہے، ایک لفظ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ ایک پارا لیا ہے یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کر کے رکھ دیا اٹھا کر کے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے خرما چلا آ رہا ہے، پھر نمکین چلی آ رہی ہے، پھر جلیبی چلی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد امرتی چلی آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنا خود پڑھیں، گھر والے پڑھ کر کے بخشیں اور اعلان کروا دیں، مدارس کے اندر کہلوا دیں، ٹھیک ہے؟ لوگ پڑھ کر کے اپنے طور پر کیا کر دیں؟ ایصال ثواب کر دیا کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا۔ تو یہاں پر وصیت کے انفاذ کے بعد اور دین کو ادا کرنے کے بعد اگر مال بچتا ہے تو اس میں سے پھر ورثہ کی تقسیم ہوگی، اور اگر نہیں بچتا ہے تو نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے یہ کہا کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو اتنا ملے گا۔ یہ نہیں کہا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو ملے گا، یہ تو بعد میں کہا۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے شوہر کے حصے کو مقدم کیا، شوہر کا حصہ پہلے بیان کیا اور بیوی کا حصہ بعد میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے بیوی کا حصہ بھی بیان کر سکتے تھے، بعد میں شوہر کا حصہ بیان کرتے، لیکن شوہر کا حصہ مقدم کیا۔ اس کی جو ہے وجہ کیا ہے، علماء نے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے میکہ چلی گئی، بیوی صاحبہ اپنے میکے چلی گئیں، تو اب اس میکہ چلے جانے کے بعد بیوی کا جو سامان ہوتا ہے، جو پیسہ ویسا ہوتا ہے، اس پر اس کے میکے والے قابض ہو جاتے ہیں۔ کون شوہر کو حصہ دیتا ہے؟ اس لیے اللہ نے پہلے اس کی جو ہے ضرورت کو اور اس کی بہت زیادہ خصوصیت کو سمجھتے ہوئے پہلے اس کو رکھا ہے کہ دیکھو شوہر کی میراث میں کوتاہی نہ کرو۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، میکے میں تھی، انتقال ہو گیا، اس کا ساز و سامان سب وہیں پر تھا، تو اب میکے والے اس میں سے شوہر کا کوئی حصہ نہیں دیتے، جبکہ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کا آدھا حصہ ہے۔ اگر وہ 50,000 چھوڑ کر گئی تھی تو 25,000 شوہر کا ہے، اور اگر بچے ہوں تو ایسی صورت میں چوتھائی ہے، تو کتنا ملے گا اس کا؟ اب 12.5 ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس کو پہلے بیان کیا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، شوہر کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، میکے والے قابض ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیبیوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی زندہ ہے تو اب بیوی کو شوہر کے مال میں سے کتنا ملے گا، تو دیکھا جائے گا کہ شوہر نے اولاد چھوڑی ہے یا نہیں، شوہر نے اولاد چھوڑی ہے یا نہیں۔ اگر شوہر نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو بیوی کو چوتھائی ملے گا، بیوی کو چوتھائی ملے گا، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کو سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ بیوی کو کتنا ملے گا؟ سمن یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان بیویوں کو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کچھ اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کچھ اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کو تمہارے ترکہ سے کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وہی ضابطہ وہی ہے، وصیت کو پہلے نافذ کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ یہاں سے اب کلالہ کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟
کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے اوپر کے کوئی ہو. اصول اور فروع میں سے کوئی نہ ہو. اصول کا مطلب باپ، دادا، ٹھیک ہے، اماں، دادی، یہ اصول مطلب جڑ. اور فروع مطلب اس کی کوئی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد. تو ایسا مرد یا عورت کہ جس کی نہ اصول یعنی ماں باپ دادا میں سے کوئی ہو اوپر، اور نہ فروع یعنی نیچے میں سے کوئی ہو، اولاد میں سے بیٹا ہے پوتا ہے کوئی نہیں ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ کلالہ. کیا بولتے ہیں؟ کلالہ. شریعت میں اسے کلالہ بولتے ہیں. تو اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، او امرأة، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، خواہ وہ میت کون ہو؟ مرد ہو یا عورت ہو. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایسی ہو جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی نہ اس کے اوپر کے کوئی ہوں نہ نیچے کے کوئی ہوں. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو. ایک بھائی یا ایک بہن ہے لیکن اس کے اولاد میں سے کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ہے، لیکن اس کے ایک بھائی اور ایک بہن ہے. تو ایسی صورت میں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. بھائی بہن میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. اور اس کے علاوہ جو بچ جائے گا پھر بقیہ ان کے اسباب کو مل جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں، یعنی دو سے زیادہ ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سارے کے سارے تہائی میں شریک ہوں گے. تہائی مال کے اندر وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے اور تہائی مال سے ان کو برابر برابر کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین، ضابطہ وہی ہے کہ پہلے وصیت کو اور قرض کو ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو اس مال میں وراثت جاری ہوگی. غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے. وصیۃ من اللہ، یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے خوب حکمت والے ہیں. اللہ رب العزت احکام کو بیان کر کے آگے ان کے اعتقاداً و عملاً ماننے کی تاکید اور نہ ماننے پر وعید ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس کے آگے وعید ہے، یعنی یہ تو ہم نے وراثت کے احکام بتلا دیے. اب وہ لوگ ہیں کچھ جو اس پر عمل کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. تو اب اللہ فرما رہے ہیں، اب سنیں، تلک حدود اللہ، یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے کیا ہیں؟ ضابطے ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، ان احکام پر عمل کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے. یہ اس لیے لگا دیا کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی مان لو 5 اسٹار ہوٹل میں ایک رات گزار لیا ہے تو پھر اسے ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ ایک دن کے بعد اب تو ہم کو یہاں سے نکل جانا ہے، 2 دن کے بعد تو ہم کو یہاں سے نکل جانا ہے، 3 دن کے بعد ہم کو یہاں سے نکل جانا ہے. تو اس کی خوشی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی خوشی بھی خوشی نہیں رہتی کیونکہ اس کو نکلنے کا غم رہتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، جب یہ میرے بندے، جب میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت ہوگی کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور بیچ میں جو گارا ہے وہ مشک اور زعفران کا گارا ہے. ایسے باغات اس کے اندر ہوں گے، 4 نہریں اس کے اندر جاری ہوں گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف شفاف پانی کے نہر ہوگی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، تر و تازہ دودھ کی نہر ہوگی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسے
پاک صاف شراب ہوگی، خمرہ ہوگی کہ جس سے پینے والوں کو لذیذ اور فرحت معلوم ہوگا، جو پینے کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے۔ دنیاوی شراب نہیں ہوگی کہ پینے کے بعد انسان کیا ہو جائے، بکنے جھکنے لگے۔ اور چوتھی وَفِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہر، 4 نہر اللہ ہر جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آج ہیں تو کل نکل جائیں گے اور 2 دن کے بعد نکل جائیں گے، تو پھر کیا ہے، خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، نکلنے کا غم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، تمہیں ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں ہے۔ اب کتنی خوشی ملے گی اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، کوئی غم نہیں نکلنے کا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی ذات انلیمیٹڈ ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ انلیمیٹڈ، وہ کسی احاطے میں نہیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بغیر مکان کے، بغیر جگہ کے اور بغیر زمان کے ہے، لہذا اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ بھی لامحدود ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کی طرف سے جنت دی گئی ہے تو نہیں کہ 5 دن کے لیے دی گئی ہے، 10 دن کے بعد نکل جانا، 1 مہینے کے بعد نکل جانا۔ اللہ کہتا ہے میری ذات لامحدود ہے، میں جنت بھی دیتا ہوں تو لامحدود زندگی اس کے اندر تجھے گزارنا، اللہ کی طرف سے۔ خالدین فیہا، کتنا بڑا انعام ہمیں علم مل رہا ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں دنیا کے اندر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ ایسی حوریں عطا فرمائیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال گزرا ہے۔ آج تو جن ہیرو ہیروئن کے اوپر آپ لوگ فدا ہیں، وہ ایسی ہیروئنس ہیں کہ جو سب کچھ ان کا بک چکا ہے۔ جو جلیبی ہو اس کا رس نچوڑ دیا گیا ہو، وہ آپ کو پیش کی جائے، وہی یہ لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے جسم کو فروخت کرنا پڑتا ہے، اپنی باڈی کو فروخت کرنا پڑتا ہے، بغیر فروخت کیے کوئی آگے جا نہیں سکتا۔ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے ثنا خان کو، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ بہت سے ایسی ایکٹریس ہیں الحمدللہ، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ضمیر کو بیچنے کی بات ہے، اب اپنی ذات پر جو ہے وہ دوسروں کو حاوی ہونے کی بات ہے، اب اپنے آپ کو فروخت کر دینے کی بات ہے، ورنہ آگے پروموشن نہیں ہوگا، آگے فلاں فلم میں آپ کو جگہ نہیں دی جائے گی، تو انہوں نے سچی پکی توبہ کر لی اور کہا مجھے میرا دین کافی ہے، مجھے میرا اسلام کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہے اور اس کے بعد ریزائن کر دیا ہے، پوری فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے، بالی ووڈ دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کتنی ایسی ہیں۔ ابھی ایک وہ عمران خان کے ساتھ جس نے کام کیا تھا، وہ بچی کا جس نے کیا اس کا نام ہے، اس سے پہلے جس نے توبہ کی تھی، اس میں کام بھی کیا ہے، اس کی فلم کے اندر بھی کام کیا ہے، اور باقاعدہ اس کے ایپیسوڈز جو ہیں انٹرویو لیا گیا تھا، اس کو بھی میں نے جاری کیا ہے۔ اس نے بھی توبہ کر لی، بہت سے لوگوں نے توبہ کی الحمدللہ۔ اور ابھی اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، سب کے لیے آپ حضرات دعا کیا کریں، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ کب ہدایت عطا فرما دے، اللہ کب ان سے ہم سے زیادہ دین کا کام لے لیں، اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں، ہم کو ان کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہ ایک کوئی مسٹر فائسو ہیں، مسٹر فائسو جنت زبیر کے ساتھ رہتے ہیں، وہ عمرے پر گئے ہیں، عمرہ پر وہ بندہ گیا ہوا ہے، اور عمرے سے جب واپس آتا تو ایئرپورٹ ہی پر کسی نے مائک لگا دیا اور کہا کہ کیسا لگ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ان مائی لائف وچ آئی ہیو اسپینٹ ان مکہ اینڈ مدینہ، جو مکہ اور مدینہ کے اندر میں نے گزارا ہے، میں نے بہت سے اوقات دنیا کی بہت سی جگہوں پر گزارا، لیکن جو مکہ اور مدینہ کے اندر میرا وقت گزرا ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم میری لائف کا ہے، جو میں نے وہاں پر گزارا، جو سکون مجھے حاصل ہوا، جو طمانین مجھے حاصل ہوئی، مجھے کہیں پر حاصل نہ ہو سکی۔ اور الحمدللہ میں گناہوں سے بہت بچتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، اللہ سے میں نے فوراً دعا کیا کہ اللہ اس بچے کو بھی بچا لے، اور اس بچے کو بھی اللہ تو ہدایت عطا فرما دے اور اس سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے۔ دعا کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے ان کے لیے، اور ان کی طرف سے صدقہ بھی کیا کیجئے، 1 روپیہ تو کر سکتے ہیں، 1 روپیہ صدقہ ان سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نیت سے کیا کیجئے، اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ذمے کیا ہے؟ محنت کرنا، اللہ کے ذمے ہدایت دینا، محنت کرنے کے بعد اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہدایت عطا فرما دے۔
وہ جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں لوگ ذرا ذرا سے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ نے کامیاب کسے قرار دیا ہے؟ اللہ نے کامیاب اسے نہیں کہا کہ جس نے 4 چکے کی گاڑی خرید لی، جس نے 4 فلور کا مکان بنوا لیا، جس نے 4 نوکر چاکر اپنے پاس رکھ لیے، جس نے خوب اپنے مکان میں ٹائلز لگوا لیا، اسے کامیاب نہیں کہا۔ کسے کامیاب کہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کیا ہے؟ کامیاب آدمی، وہ اصل کامیاب ہے۔ ورنہ یہ آنکھیں جسے کامیاب دیکھ رہی ہیں وہ در حقیقت ناکامی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرما، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا حال جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہا نہ مانے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ٹھکرا دے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، وراثت میں حصہ نہیں دینا ہے اور تقسیم وراثت کی نہیں کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کہتا ہے کہ مجھے نہیں تقسیم کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اسے ایسی آگ کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ اس کو ایسی آگ کے اندر داخل فرمائیں گے جس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور وہ اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا، ایسی سزا دی جائے گی جس میں ذلت بھی ہوگی، ذلت آمیز سزا کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے احکام و فرامین پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو جو ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو ایمان پر اللہ باقی رکھے، اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں ان کو الگ سے ریکارڈ کر لیجیے۔